الحمد لله ذي المجد والعلا والعز والبقاء والهيبة والصلاة والعظمة والكبرياء، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى سيدنا محمد المصطفى المجتبى وعلى آله وأصحابه النجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الحميد الرؤوف الرحيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد واصحابه وازواجه وآل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا مولانا ومولى الثقلين. اللہ رب عزت جلال خالق کائنات جل وعلا شانہ کی لا محدود حمد و تعریف، سید الانبیاء شافع روز جزا صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد اللہ رب عزت جلال کی لا محدود بارگاہ کرم سے عطا ہونے والے ماہ رمضان المقدس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خالق کائنات نے اس امت کو ہمیشہ بخشش کے مختلف بہانے عطا فرمائے۔ خالق کائنات میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا فرمائیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی اور کسی نبی کی امت کو نہیں عطا فرمائیں۔ خالق لم یزل نے ایک انعام یہ دیا کہ جب ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے اللہ رب جلال میری امت کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور پھر رب جس کی طرف نظر رحمت فرمائے اسے عذاب نہیں عطا فرمائے گا۔ دوسرے نمبر پہ فرما شام کے وقت روزے دار کے منہ کی جو مشک ہے، بھوک کی وجہ سے پیدا ہونے والی جو بو ہے، اللہ رب جلال کے ہاں وہ مشک و عنبر و کستوری سے زیادہ پسندیدہ۔ اور تیسرے نمبر پہ فرما میری امت کے روزے داروں کے لیے فرشتے ہر دن ہر رات ہر لمحہ ہر گھڑی دعائے مغفرت میں لگے رہتے ہیں۔ اور چوتھی چیز میری امت کو اللہ رب جلال نے یہ عطا فرمائی کہ رب جنت سے ارشاد فرماتا ہے اے جنت روزے داروں کے لیے مزین ہو جا، آراستہ ہو جا، قریب دنیا کے عارضی جہان کو چھوڑ کر تجھے جنت کو میرے فضل سے آباد کرنے والے۔ پھر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آخری چیز میری امت کو عطا فرمائی ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے، اللہ رب جلال جل مجدہ الکریم سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ صحابہ کرام میں سے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ رات لیلۃ القدر کی ہے، شب قدر کی ہے جس میں سب کی بخشش کر دی جاتی ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ رات مزدور کو مزدوری ملنے کی رات، فرمایا جس نے پورا مہینہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزارا، اب وقت مزدوری اور اجرت کا آیا ہے، مالک کائنات اس بندے کے لیے بخشش کا اعلان فرما کے جنت عطا کر کے اس بندے کو اپنا قرب خاص سے نواز دیتا ہے کہ
میرے بندے یہ تجھے انعام ہم نے ماہ رمضان کے روزوں کے احترام کی وجہ سے عطا فرمایا۔ برادران اسلام، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں جمعہ سے جمعہ تک اور ماہ رمضان سے اگلے ماہ رمضان تک، فرمایا یہ تمام درمیان میں جو پیریڈ ہے اللہ ایک کی وجہ سے پچھلے کی بخشش کر دیتا ہے۔ یعنی ایک نماز ادا کی، اگلی نماز بندے نے پڑھی تو اس درمیان صغیرہ گناہ ہوگا۔ یاد رکھنا حدیث میں وضاحت موجود ہے، فرمایا اللہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے، ایک رمضان کے روزے رکھے اگلے کے رکھے درمیان میں صغیرہ گناہ سارے معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماہ رمضان کے اعزاز کے لیے اللہ کریم کے حکم سے فرشتے پورا سال جنت کو سجاتے رہتے ہیں، اس کی ڈیکوریشن میں اضافہ مزید سے مزید تر کرتے رہتے ہیں، جنت کے حسن میں ہمیشہ اضافہ کیا جاتا ہے۔ یہ ماہ رمضان کے روزے داروں کے اعزاز میں ایسا ہو رہا ہوتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں بے شک جنت سال کے شروع سے اگلے سال تک رمضان کے لیے سجائی جاتی ہے۔ فرمایا اللہ رب ذوالجلال جل وجہ الکریم یہ اعزاز ماہ رمضان کے روزے داروں کی خاطر کر رہا ہوتا ہے، ان کی تکریم ہے۔ جب کسی معزز مہمان نے آنا ہو لوگ رستے سجا دیتے ہیں، گھروں کو سجا دیتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے میرے بندے تو نے دنیا کے اندر روزہ رکھا تھا نا، ہر عبادت پر کوئی نہ کوئی اجر ہے، نماز کا اجر ہے، زکوٰۃ کا اجر ہے، صدقات کا اجر ہے، جہاد کا اجر ہے، حج کا اجر ہے۔ وہ اجر اعمال کے بدلے کی صورت میں بندوں کو عطا ہوتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عظیم تر نیکی، رب فرماتا ہے الصوم لی، روزہ ہے میرے لیے، وانا اجزا بہ، اس کی جزا بھی میں خود ہوں۔ کیا مطلب؟ یعنی رب جزا روزے کی اس طرح کہ رب اپنے بندے کو روزے کے بدلے میں اپنے دیدار کا شرف عطا فرماتا، اپنے قرب کی منزلیں عطا فرماتا۔ ماہ رمضان کے روزے امت مسلمہ پہ فرض ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ خالق کائنات روزانہ 10 لاکھ افراد کو بوقت افطار دوزخ سے رہائی عطا فرماتا ہے۔ صحیح حدیث ہے، جمع الجوامع جلد اول صفحہ نمبر 315 پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کی ہر رات شام کے وقت میں بوقت افطار 10 لاکھ افراد کی بخشش ہو رہی ہے۔ اچھی بات سمجھ میں آ رہی؟ 10 لاکھ افراد کی۔ لیکن میرا پوچھنا یہ ہے کیا یہ وہ ہیں جو روزے نہیں رکھتے؟ بولتے نہیں۔ یہ وہ ہیں جو روزے دار ہیں، یہ وہ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، مگر اپنے کسی اور گناہ کی وجہ سے اپنے اوپر جہنم واجب کر لیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا روزے کی برکت یہ ہے بوقت افطار جس وقت روزہ افطار کرنے کا وقت آتا ہے، ادھر سے روزے دار اپنے روزے کے افطار کے لیے ایک دانہ کھجور کا اٹھاتا ہے، منہ کے قریب لاتا ہے، عرش حق سے سزا دی ہے میرے بندے تجھے ان 10 لاکھ افراد کی فہرست میں ہم نے شامل کر دیا جو ہم ہر روز اپنی سخاوت سے جہنمیوں کو بخش رہے ہیں۔ وہ جہنمی ہے جو کسی اور وجہ سے جہنم اپنے اوپر واجب کر چکے تھے، مگر ادھر نیکی روزے والی کر لی انہوں نے، تو روزے والی نیکی کی بدولت اللہ رب ذوالجلال نے ان کو جنت کا مستحق بنا دیا۔ برادران اسلام، اور روزہ نہ رکھنے پر نبی علیہ السلام نے جبریل کی بددعا پر آمین کہا۔ چھوٹے سے لے کر بڑی عمر تک ہم یہ حدیث پڑھتے آئے، سنتے آئے، جناب
نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ممبر کے قریب تشریف لے آئے تو ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ صحابہ کرام کے لیے یہ ایک نیا منظر تھا، آج سے پہلے کبھی ممبر کے قرب و جوار میں ایسی صدا اور آواز نہ سنی تھی، تو انہوں نے محو حیرت ہو کر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، آقا جی آمین کہنے میں کیا حکمت ہے؟ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں، جس وقت میں اپنے ممبر کے قریب آیا تھا، جبریل کو اپنے ممبر کے قریب دست و دعا پایا۔ جبریل اپنے ہاتھ پھیلا کر بارگاہ رب میں جملے بول رہا تھا، مجھے وہ جملے پسند آئے، میں نے آمین کہی۔ جبریل امین نے عرض کیا، یا پاک پروردگار، جس مقام پر تیرے سچے رسول کا نام نامی آئے، اس میں گرامی آئے، کوئی بدبخت اگر آپ کا نام نامی اس میں گرامی سن کر درود نہ پڑے، میرے مالک میں جبریل یہ کہتا ہوں وہ بندہ تباہ اور برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے کہا آمین۔ جبریل امین نے پھر ایک جملہ کہا، یا اللہ جو ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کرے وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے کہا آمین۔ تیسرے نمبر پر میرے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل امین نے عرض کیا، یا پاک پروردگار، جس کی زندگی میں ماہ رمضان آئے، ماہ رمضان کے روزے نہ رکھے اور روزے نہ رکھے، روزے نہ رکھ کر بے ادبی کا مرتکب ہو، حالانکہ روزے رکھنے چاہیے تھے، جنت کے لیے کوشش کرنی چاہیے تھی، اگر کسی نے ایسا نہ کیا وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے کہا آمین۔ بولیے دعا کرنے والا جبریل امین ہو اور مقام ریاض الجنت جنت کی سرزمین ہو اور دعا کے جملوں پر آمین فرمانے والے خود نبیوں کا تاجدار ہو، سلطان الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہو، دعا کی قبولیت میں بھی شک ہے نہیں؟ تو میرے بدری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس بندے کے لیے تباہی اور بربادی کے لیے آمین کر دی جو ماہ رمضان کی بے حرمتی کر کے اس مقدس مہینے کے روزے نکلتا ہے۔ ماہ مقدس کے روزے مسلمان پر فرض ہیں، مرد ہے چاہے عورت ہے، جب سے بالغ ہوا اس وقت سے ماہ رمضان کے روزے اس پر فرض ہیں، اور اجر اتنا ہے کہ رب فرماتا ہے الصوم جنت، روزہ تو ایک ڈھال ہے۔ پوچھا گیا کس چیز کا ڈھال؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا دوزخ سے بچو کا ڈھال۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا روزے دار جس وقت روزہ رکھتا ہے اللہ رب الجلال اس کے اور جہنم کے درمیان 10 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے، ہر خندق کے درمیان کا رستہ 500 سال کی مسافت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ماہ رمضان کے روزے اللہ رب الجلال نے میری امت پر لازم قرار دیے، فرض قرار دیے۔ صرف اس امت کا قاصہ نہیں، بقیہ امتوں کے حصے میں بھی روزے آئے، مگر مہینے بھی مختلف تھے، ایام بھی مختلف تھے۔ یہ سعادت صرف اس امت کے حصے میں آئی کہ انہیں ماہ رمضان بھی ملا، ماہ رمضان میں پاک قرآن بھی ملا۔ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کریم نے وحی فرمائی، الجامع الصغیر کی حدیث ہے، رب ذوالجلال نے فرمایا میرے کلیم آخر زمانے میں میرا جو حبیب اس کے نام میں جلوہ افروز ہوگا، کل انبیاء کا تاجدار ہوگا، اس کی امت خیر الامم ہوگی، کنتم خیر امت اخرجت للناس کا وہ مصداق ہوگا۔ میرے محبوب کی امت کو 2 چیزیں عطا فرما کے 2 چیزوں سے بچا لوں گا۔ یا پاک پروردگار 2 چیزیں عطا فرمائے گا، 2 سے بچا لے گا۔ وہ کیا چیزیں؟ فرمایا ان کو ایک ماہ رمضان عطا کروں گا، ماہ رمضان میں پاک قرآن عطا کروں گا۔ بچائے گا کس سے؟ فرمایا جو ماہ رمضان کے روزے رکھے گا میں اس کو قبر کے عذاب سے بچا لوں گا، اور جو پاک قرآن کی تلاوت کرے گا موت کی سختی سے اسے بچا لوں گا۔ برادران اسلام، یہ ماہ رمضان کتنی عظمتوں کا جامع مہینہ، کتنی فضیلتوں کا منبع و محور مہینہ رب ذوالجلال نے عطا فرمایا، مگر بدقسمتی یہ ہے ہماری۔ اقبال کہتے ہیں ماہ ناگامی کے متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیان جاتا رہا۔ پہلی تاریخ سے لے کر 30ویں روزے تک
ایسا بھی آج کل ہو رہا ہے کہ کئی بندے ایسے بھی ہیں کہ روزہ نصیب ہے، رات کا قیام تراویح نصیب ہے، اور تراویح میں ماشاءاللہ جتنے جو حشر ہمارا ہوتا ہے نماز کا، کوئی 2 پڑھ کے بیٹھا ہوا ہے تو کوئی 4 پڑھ کے جناب جا رہا ہے، کوئی 6 پڑھ کے جا رہا ہے تو کوئی 8 پڑھ کے جا رہا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ترین عبادت اور قرآن کریم کو سننے کا عظیم تر موقع ہے۔ یہ ماہ رمضان اللہ نے قرآن کے ساتھ وابستہ کس لیے کیا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ رب فرماتا ہے اس ذکر قرآن کو، ہم نے قرآن کو ذکر کہا اللہ نے۔ قرآن مجید کو کیا فرمایا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، بے شک اس ذکر کو ہم نے نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے اٹھایا۔ گویا ذکر ہے پروردگار کا، نام ہے قرآن، ذکر ہے رب رحمان کا، نام ہے قرآن۔ اللہ نے رمضان اور قرآن دونوں کا تعلق ساتھ ساتھ جوڑ دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دن قیامت کے ماہ رمضان بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، پاک قرآن بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، دونوں میرے امتیوں کی شفاعت کریں گے، یا اللہ رمضان عرض کرے گا میرے مالک میں نے دن بھر تیرے اس بندے کو کھانے پینے مجامعت اور خواہشات نفس سے روکے رکھا، اللہ میری سفارش پر اسے داخل جنت فرما دے۔ قرآن سفارش کرے گا میرے اللہ میں نے رات کی کچھ گھڑیاں تیرے بندے کو بستر پر دراز ہونے سے روکے رکھا، قرآن کی تلاوت میں اسے سننے میں مصروف رکھا، تلاوت کرنے میں مصروف رکھا۔ میرے پاک محبوب نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، فرشتے اس کے منہ کے بوسے لے رہے ہوتے ہیں۔ فرمان نور کے طباق میں اس کی تلاوت کو جمع کر کے بارگاہ کریم میں پیش فرما رہے ہوتے ہیں، اور میرے پاک محبوب نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کسی کی بات کو اتنا کان لگا کے نہیں سنتا جتنا قرآن کی تلاوت کو اللہ کریم متوجہ ہو کے سنتا۔ حالانکہ وہ کان سے جسمانیات سے پاک ہے، مال تشبیہ تمثیل کے طور پر دی ہے، سمجھانے کے طور پر دی ہے، اللہ کریم قرآن کریم کی تلاوت کو خود توجہ سے سنتا ہے۔ برادران اسلام، ماہ رمضان کی ایک ایک گھڑی سعادت والی، دلوں سے غفلت کے پردے اتار دیجئے۔ یہ ہیں ایام معدودہ، گنتی کے چند دن، کتنے گزر گئے؟ 4 راتیں۔ اللہ کو کتنی سرعت و تیزی کے ساتھ ماہ رمضان گزر رہا ہے۔ یہ قدردان، یہ مہمان مہینہ ہماری کوشش کا جو چانس بن کے آیا، قدر والوں نے اس ماہ رمضان کی جنہوں نے قدر کی نا، اللہ نے دنیا و آخرت میں انہی کے رتبے بلند فرمائے۔ وہ اصحاب رسول کی جماعت ہو، وہ اہل بیت عظام ہو، آج تو ہزارہ نعمتیں ہوتی ہیں، بوقت سحر بھی بوقت افطار بھی۔ سیرت رسول اٹھا کے دیکھیں، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے تو پیٹ پر 2 پتھر باندھ کر بھی ماہ رمضان کے روزے تک نہیں فرمایا۔ کتنا ناشکرے ہیں ہم، ہزارہ نعمتیں دسترخوان پہ ہونے کے باوجود بھی اس رب کی شکر گزاری نہیں۔ اصحاب رسول نے جنگیں بھی لڑی ہیں، حالت روزہ کے اندر غزوہ بدر ہوا، اور حالت روزہ کے اندر خندق کا معرکہ پیش آیا، بے شمار ایسے معرکے پیش آئے۔ ادھر رمضان بھی چل رہا ہے، قرآن بھی چل رہا ہے، رب کا جہاد بھی چل رہا ہے۔ برادران اسلام، یہ رب ذوالجلال کی عنایت ہے اس امت کے لیے کہ ماہ رمضان بخششوں والا مہینہ، خوش نصیب بندہ۔ یارو یہ تو خوش نصیبی، اگر کوئی غیر مسلم بھی ماہ رمضان کا احترام کر لے، رب بدلے میں جزا کے طور پر اسے ایمان عطا فرماتا ہے، ایمان عطا فرما کے داخل جنت عطا فرماتا ہے۔ فقیہ ابو العلا سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شہر بغداد کا ایک مشہور یہودی تاجر فوت ہو گیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا جنت کے باغات میں ٹہل رہا ہے، پوچھا ما فعل اللہ بک، تیرے ساتھ رب نے کیا کیا؟ تو غیر مسلم تھا، یہودی تھا، یہودی اور جنت یہ تو جوڑ نہیں ہے۔ زمانہ بعثت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر کسی اور نبی کا کلمہ بھی رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ فلن یقبل منہ،
اللہ کریم نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اب میرے مصطفیٰ کے لائے ہوئے اسلام کے بعد کوئی اگر کسی اور نبی کا کلمہ پڑھے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اس کا وہ دین قبول نہیں ہے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں وہ نقصان اٹھائے گا۔ برادران اسلام، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، ماہ رمضان کی برکتیں، فقیہ ابو اللیث سمرقندی کہتے ہیں پوچھا گیا یہ جنت اور طول یہ کیسے؟ اس نے کہا ایک دن گھر میں نکلا گھر سے باہر، گلی میں میرا بچہ کوئی چیز کھا رہا تھا، مہینہ ماہ رمضان کا تھا، میں نے کہا سرعام مسلمانوں کے معزز و محترم مہینے کی بے حرمتی کر رہا ہے، بس میں نے طبعاً اس کو تماچا رسید کر دیا، مجھے حیا نہیں آتی، مسلمانوں کے مہینے کی بے حرمتی کر رہا، کھانی بھی تھی تو گھر میں چلے جاتے، میں نے عبادت سمجھ کر یہ فعل نہیں کیا، عبادت کی نیت سے بھی نہیں کیا، لیکن وہ کتنا رب قدردان ہے، اللہ کریم نے اس کے صدقے میں موت سے قبل مجھے ایمان کی توفیق عطا فرمائی، خواب میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائی، فرمایا ماہ رمضان کے احترام میں تو نے اپنے بچے کو جھیڑتا، اب باپ جھیڑ سکتا جب خود ہی نہ رکھے، کیسے کہے گا بیٹے سے بیٹا تمہارا رمضان کی بے حرمتی کر رہا ہے، باپ نے نہیں روزہ رکھا تو کہے گا کیسے؟ حالانکہ اللہ کریم نے صحت بھی دی، تندرستی بھی دی، بس تھوڑی سی مشقت برداشت کرنے کی طبیعت جو عادی نہیں ہے نا، طبیعت میں وہی کوئی عیاشی آ چکی ہے اور ہم اتنے مالوس ہو چکے ہیں ایسے عشرت کے ساتھ کہ ذرا سی مشقت کیا ہوئی، اور پھر مسائل روزہ کا علم ہے۔ ایک بھائی صاحبہ میرے پاس آئیں، انہوں نے مسئلہ پوچھا کر صاحب کا مخصوص ایام میں جو روزے چھوٹ جاتے ہیں خواتین کے، کیا ان کی قضا ہے؟ میں نے کہا جی بالکل ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری عمر 60 سال ہے اور 60 سالوں سے مجھے یہ مسئلہ کسی نے نہیں بتایا، میں نے کبھی ان کی قضا کی ہے؟ میں نے کہا جی نہ قضا کی ہو تو ایک اور بات ہے، لیکن اسلام کے اندر خواتین کے جو مخصوص ایام ہیں ان میں اگر روزہ قضا ہو جائے ان کی قضا بعد میں ضرور رکھی، نماز کی قضا نہیں، روزے کی قضا ہو۔ نمازیں 10 دنوں میں کتنی چلی جائیں گی؟ 50۔ روزے کتنے جائیں گے؟ 10۔ تو 50 نمازیں لوٹانے میں ذرا حرج تھی، مشقت تھی، خواتین کے لیے گھر کی ذمہ داریاں تھی، اللہ اور اس کے رسول کی شریعت میں نمازیں معاف ہو گئی، مگر روزہ اس کے لیے ہرگز معاف نہیں۔ اب بتائیں کہ جس خاتون کی عمر 60 سال تک ہو چکی ہو، 15 سال محنت کر دیں کہ 15 سال کی عمر میں وہ جوانی کی 40 تک پہنچی ہو، 45 سال اس نے جناب والا زندگی کے بلوغت میں گزارے ہو، مگر اس ماں کے سر میں سفیدی اتر چکی ہو، مگر شریعت کا یہ مسئلہ ہونا جانے کہ شریعت کے اندر، اسلام کے اندر ان روزوں کی قضا بھی ہے، یہ قصور کس کا ہے؟ بتائیے گھر کے سربراہ کا ہے یا نہیں؟ ہم مسائل کیوں نہیں بتاتے گھر کے اندر، جبکہ سب کچھ ساری چیزیں گھر میں موجود ہوتی ہیں، اگر نہیں ہے تو رب کا دین گھر میں موجود ہے، نام تو مسلمان ہے لیکن دین نہیں ہے۔ سیدہ مخدومہ جنت ملکہ بہشت بری حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ماہ رمضان آتا عبادت کے لیے اس قدر کمر بستہ ہو جاتی، جو کہ کل آپ کا یوم وصال گزرا، 3 رمضان مبارک، خراج تحسین کی نیت سے ایک جملہ بول رہا ہوں۔ سیدہ ملکہ جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ماہ رمضان میں عبادت کے لیے کس قدر کمر بستہ ہوتی، کبھی رات قیام میں، رکوع میں، سجود میں، صبح رب کی بارگاہ میں عرض کرتی مالک تو نے راتیں کتنی تھوڑی سی بڑھائی ہیں، چھوٹی راتیں بنائی ہیں تو فاطمہ دل کھول کر تیری بارگاہ میں نہ حق قیام ادا کر سکتی ہے، نہ حق رکوع و سجود ادا کر سکتی ہے۔ برادران اسلام، یہ بات صرف میری ماں بہنوں بیٹیوں کی نہیں ہے، آج گھر کے مرد بھی روزے دار نہیں ہے، بہت سارے حضرات جو روزے کے قریب جانے کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے، حالانکہ اتنا آسان ترین روزہ ہوتا، اور روزہ بعض بندے کہتے ہیں جی روزہ تو بالکل محسوس ہی نہیں ہو یار، وہ سارے استاد صاحب فرمانے ہیں کہ جی محسوس کیوں میں ہو گئے، 5-7 کلو جو صبح سحری کیتی ہے تو شامی پھر کیتی ہے ڈبل ہے، سو تو محسوس ہونی، بولو تو صحیح،
اور آپ کے بندے ہو کچھ محسوس ہونی چاہیے. تو پھر تراویح کے لیے کیسے کھڑا ہوا تھا جب اتنی جناب ہم نے 4 رات کا کھانا سٹور کر لیا اکٹھے اور صبح بھی اتنا تھا, پھر عبادت میں دل کیسے لگے اور دل جمی کیسے پیدا ہو اور ذوق عبادت کیسے بھرے. روزہ ہے ہی مشقت کا نام, لہذا سنت کی نیت سے سحور بھی کیجئے اور افطار بھی کیجئے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری امت کے سحر میں بھی برکت رکھی ہے اور افطار میں بھی برکت اور مغفرت رکھی ہے. سیدہ مخدومہ جنت ملکہ بہشت بری حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا, آپ کا وقت وصال آیا, گھر کے اندر خدمت کے لیے کون ہے؟ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ, بادشاہ وقت ہیں, خلیفۃ المسلمین ہیں, مگر خاتون جنت کی قدم بوسی کر کے آخری وقت میں بھی ان کی خدمت کر رہی ہے کہ دنیا کا ایسا حکمران جو ایسی مثال لے کے آئے کہ حاکم وقت کی زوجہ خاندان نبوت کی اس قدر خدمت کر رہی ہو. حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں میں نے آخری وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صرف ایک ماہ یعنی ان 6 مہینے کے عرصے میں حضور کے بعد آپ صرف 6 ماہ تک حیات رہے. فرماتے ہیں 6 مہینے میں نے اسی آخری دن میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو مسکراتے دیکھا. حضور کا غم ہی اتنا جدائی اور ہجر و فراق کی فرقتیں اتنی اس قدر تھی, آپ کو مسکراتے دیکھا. فرمایا میں نے پوچھا کس وجہ سے؟ فرمایا پہلے آپ رو رہی تھی, سیدتنا حضرت اسماء بنت عمیس صدیق اکبر کی زوجہ محترمہ تھی. انہوں نے فرمایا شہزادی جنت کس وجہ سے آپ رو رہی ہیں غمگین ہے؟ کہا اعتماد سے. ساری زندگی میں نے رکھا ہے اپنے پردے کا خیال آ رہا ہے, جب جنازے کا وقت ہوگا کہیں غیر محرم کی نظر میرے جنازے کی چارپائی پر اور میرے جسد پر نہ پڑ جائے. انہوں نے فرمایا بی بی صاحبہ میرے پاس اس کا ایک حل ہے, اگر آپ فرمائیں تو میں پیش کر دیتی ہوں آپ کی زندگی میں, اگر پسند آئے وصیت کر دینا میں ایسا ہی کروں. فرمایا کیا حل ہے؟ سیدتنا اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ نے فرمایا حل یہ ہے میں نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے ساتھ, کیونکہ یہ پہلے زوجہ تھی حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی. جب ان کی شہادت غزوہ موتا میں ہوئی تو عدت کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے نکاح فرمایا. حضرت علی کی یہ بھابی محترمہ اور صدیق اکبر کے وصال کے بعد دوبارہ حضرت علی المرتضی نے اس عورت سے نکاح فرمایا. وہ اسماء بنت عمیس فرماتی ہے میں نے خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے کہا میں نے وہاں حبشہ میں دیکھا جب کوئی خاتون کا جنازہ ہوتا تھا تو وہ اس کی چارپائی کے ساتھ کھجور کی شاخیں اور اس طرح پردے کا ایسا سامان اوپر سے جناب چادر باندھ دیتے تھے کہ ان کے اس کفن کی چادر پر بھی کوئی غیر محرم کی نظر نہیں پڑ سکتی تھی. جب میں نے وہ حلیہ بنا کر دکھایا سیدۃ النساء اہل الجنہ کو اس قدر پسند آیا, حضرت فاطمہ مسکرا پڑی. فرمایا بس اس طرح میری چارپائی تیار کرا. وہ مخدومہ جنت ملکہ بہشت بری جن کو اللہ کریم نے یہ اعزاز بخشا ہو یہ شرف بخشا ہو جن کی شان قرآن و سنت میں بیان ہوئی ہوں, وہ ماہ رمضان کے ساتھ اس قدر محبت فرمائے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ کا مقام تو یہ ہے, فرمایا دن قیامت کے اعلان ہوگا یا اہل محشر نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم, اہل محشر نظریں جھکا لو حضور کی شہزادی کی سواری گزر رہی. یہ پروٹوکول ہے. تمام اہل محشر انبیاء بھی ہیں, مرسلین بھی ہیں, غوث بھی ہیں, اقطاب بھی ہیں, اوتاد بھی ہیں, ابدال بھی ہیں, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اولیاء بھی ہیں, مگر اعزاز یہ ہے خاتون جنت کی سواری گزر رہی ہو سب کی نظریں اور گردنیں جھکی ہوئی. اللہ کریم ہم سب کو سیرت فاطمہ الزہرا سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.